کیسٹ نمبر 1 تفسیر مفسر قرآن حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع حضرات انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرتوں پر تبصرہ، ہجرت کی اقسام، 14 جولائی سن 1996۔ آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی محمد صادق۔ فون نمبر 9899 63 47 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں۔ سر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی کا عیش و آرام چاہیے اور اس کی زینت چاہیے تو آؤ، میں تمہیں تمہاری خدمت کر کے تھوڑا بہت سامان دے کر میں تم کو رخصت کروں، تم رخصت ہو جاؤ۔ اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول مطلوب ہے اور آخرت کی زندگی مطلوب ہے تو اللہ رب العالمین نے تمام نیک عمل کرنے والی عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، تم میں سے جو بھی کھلی برائی کا ارتکاب کرے گا تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، دوہری سزا دی جائے گی، اور اللہ پر یہ آسان ہے، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، آسان۔ اور جو تم میں سے اطاعت گزار ہوگا اللہ کا اور اس کے رسول کا اور نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دگنا عطا کرے گا۔ موتہا اجرہا مرتین، دگنا اجر بھی عطا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے لیے آخرت میں نہایت بہترین روزی تیار کر رکھی۔ ان آیات کا شان نزول حضور کی معاشرتی زندگی سے متعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ ہجرت کے بعد 6 سال خیبر کی فتح سے پہلے خیبر 7 کو فتح ہوا،
یہ 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد غربت اور ناداری کے گزرے. صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے، حضور نے ان کی غربت کا ایک علاج کیا اور مدینے کے انصار سے ان کا بھائی چارہ کرا دیا، جس کو مواخات کہتے ہیں. مدینے کے انصار نے اتنا ایثار کیا کہ جو بہت زیادہ غریب تھے انہیں اپنی زمینوں میں شامل کر لیا، کھیتیاں تقسیم کر دی، یہ آپ کی، یہ ہماری، آپ کھائیں، آپ پیئیں، آپ وہ اپنے مال میں ان کو حصے دار بنا لیا. ایسی اخوت قائم کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض صحابہ جو تجارت پیشہ تھے انہوں نے تجارت کی. عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تو ایک تسلے میں پنیر کے ٹکڑے لگا کر بیٹھ گئے مدینے. وہ پنیر کی تجارت کرنے لگے. لاکھوں کا کاروبار کرنے والا چند پیسوں کی تجارت کر رہا تھا، اس میں انہوں نے گزرے اوقات کیا. حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کے تاجر تھے، انہوں نے کندھے پر کپڑا ڈال کر پھیری میں کپڑا بیچنا شروع کر دیا. وقت گزارا تو پھیری لگاتے تھے کپڑے کی. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کوئی تجارت نہیں، کوئی صنعت نہیں، کچھ نہیں، تو بوقت ضرورت وہ یہودی کو ان کے مویشیوں کو پانی پلاتے، کنویں پر آ جاتے، پانی کھینچتے، اور جو کچھ ملتا کھجوروں کی شکل میں وہ لے آتے، کھانا سے کھا لیتے. گھروں میں حضرت سیدہ وہ بھی تو وہ پانی کھینچتا، کچھ اور کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی خودداری کے خلاف سمجھا کہ آپ بھی اس رشتہ اخوت میں شامل ہو جائیں. جب بڑے بڑے صحابہ کا رشتہ قائم کر دیا، اے ابو بکر تمہارے دینی بھائی یہ ہے، اے عمر تمہارے یہ ہے، اے ابن مسعود تمہارے یہ ہے، یہ سب مواقعات قائم کر دی، خود بھی آپ اس میں شامل ہو جاتے. خود شامل نہیں ہوئے. یہ خودداری کے خلاف، یہ گویا استغنا اور خودداری کے خلاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ رہے. اگر ام سلیم، ایک واقعہ یہ آیا کہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے دیکھا کہ مہاجر اور انصار کے درمیان کھیتیوں کی تقسیم ہو گئی، لیکن حضور تو الگ ہے، ضرورت تو حضور کو بھی ہے. یہ آئی اور آ کر کہا سرکار یہ چند درخت ہیں کھجوروں کے، اگر آپ قبول کر لیں، پھلدار درخت ہیں، ان پھلوں سے کچھ تو سہارا ملے گا، تجارت ہوگی. وہ آپ نے قبول کر لی، لیکن قبول کرنے کے بعد انہیں اپنے پاس نہیں رکھا. اپنی رضائی ماں حضرت ام ایمن جو ان کی دائی ہیں، حضرت حلیمہ سے پہلے، ان کو بلایا اور یہ چند درخت ان کی نظر کر دی کہ ام ایمن یہ ام سلیم نے دیے، یہ تم لے لو، میں کیا کروں. یہ استغنا کا حال ہو. چنانچہ یہ دور گزر رہا تھا. حضور اکرم اگر ضرورت پڑتی ہے آپ کو تو آپ یہود سے قرض لیتے، صحابہ کرام سے قرض نہ لیتے. لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کئی واقعات پڑھتے ہیں کہ حضور نے یہود سے قرض لیا. کیوں صاحب؟ عمر سے کیوں نہ لیا؟ عثمان غنی سے کیوں نہ لیا؟ یہود سے کیوں لیا؟ اس کی وجہ کہ آپ صحابہ کرام اور مسلمانوں پر قرض کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے.
کہ اگر میں نے صحابہ سے قرض لیا تو وہ اپنا قرض واپس مانگتے ہوئے شرمائیں گے، مجھ سے کون کہے گا لائیے، وہ ان پر بوجھ ہو جائے گا. صحابہ سے قرض لیا، یہود سے قرض لیا، پھر یہ بھی خیال کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے منافق تو لگے ہوئے تھے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم و تبلیغ کا یہ معاوضہ وصول کر رہا ہے قرض کی شکل میں. کوئی یہ نہ کہے، کیونکہ قرآن نے اعلان کرایا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین. اے محمد اعلان کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی تعلیم تبلیغ اور رسالت کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا. ان اجریہ، ارے میری مزدوری اور میرا اجر تو رب العالمین کی ذمہ ہے، وہ کرے گا جہاں سے جس طرح کرے گا، میں تم سے نہیں مانگ رہا. اب اگر حضور صحابہ کرام سے قرض لیتے اور صحابہ مانگنے میں تعامل کرتے تو یہ خیال پیدا ہوتا کہ شاید حضور نے مزدوری طلب کرنے کا یہ خوبصورت طریقہ نکالا، لاؤ بھائی کچھ قرض دے دو. سیدھی طرح تو مانگ بھی رہے کہ نہیں لاؤ دے دو، ضرورت ہے بھائی، ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں صاحب کچھ قرض حسن دے دو، ہم واپس کر لیں گے، قرض حسن دے دو. یہ ذہن نہ پیدا ہو. کیا یہ طریقہ اپنی تبلیغ اور تعلیم کی اجرت طلب کرنے کا ہے؟ یہ ذہن بھی نہیں آنے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر استغنا کے دور گزرے اوقات کیا تھی؟ تجارت تھی کیا؟ شراب تھی، تجارت تھی کیا؟ تو آسمان الہی سے کچھ خوان اترتے تھے؟ کبھی بھی نہیں اترا. جو اتر گیا حضرت عیسیٰ پر اور مریم پر کوئی کبھی کو خوان نہیں اترا. صرف صحابہ کرام غریب و امیر ان کے ہدایہ پر گزرے اوقات کی ہوئی. عجیب صحابہ کرام امیر غریب جو رزق قابل تھا، تو دودھ بھیج رہا ہے کہ اگر مویشی ہیں تو یہ بھیج رہا ہے کہ وہ بھیج رہا ہے، تو سبزیاں دے رہا ہے کہ گوشت بھیج رہا ہے. ان ہدایہ پر حضور کا گزر تھا. صدقہ اور زکوٰۃ حرام تھی، یہ دیکھیے. اب کوئی مسلمان صدقہ اور خیرات بھیج دے آپ کے یہاں؟ نہیں، کیونکہ اعلان کر دیا تھا کہ نبی اور اہل بیت نبی کے لیے نہ صدقہ حلال نہ جائے نہ زکوٰۃ حلال. ہمارے نہ آئے تمہارا، ہمیں تو پاکیزہ ہدیہ بھیجو. ہدیہ دیکھا آپ نے کس قدر دائرہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کبھی حضرت عائشہ کے ہاں، حضرت عائشہ کی لونڈی تھی جو میدے سے لائی تھی آپ، بریرہ، اگر کبھی یہ دیکھا کہ بریرہ اپنی الگ ہڈیاں پکا رہی ہے، وہ اپنی الگ پکائی کبھی تو دیکھا کہ بریرہ کیا پکا رہی ہو، کیا حضور کیا پکا رہی ہوں؟ صدقے کا گوشت آیا تھا، وہ پکا رہی ہو تو بالی تھی. وہ گویا حضور کے گھر کی ہڈیاں نہیں تھی، وہ بریرہ کی اپنی تھی، وہ شوق میں الگ پکا رہی تھی. صدقے کی دو چار بوٹیاں ہوں گی. کیا حضور صدقہ ہے؟ فرمائیے. کہا نہیں صدقہ ہے، تمہارے لیے صدقہ ہے لیکن میرے لیے یہ ہدیہ ہے، دے دو. کیوں کہ دل بدل گئی. جب وہ صدقہ دینے والے نے بریرہ کو دیا تو وہ صدقہ تھا. اب بریرہ مالک ہو گئی. اب بریرہ اپنی ملک اگر کسی کو دیتی ہیں تو اب صدقہ نہیں ہے، وہ ہدیہ ہے. یہ مسئلہ ہے. قانون بیان کر دیا رسول اللہ کہ ملک بدلنے سے حیثیت بدل جاتی ہے. ملک بدل گئی، کہا نہیں دے دو، یہ ہدیہ ہے. کیا شوق فرمائی، شوق فرمائی. اتنی احتیاط ہے ہدایہ پر. اور
یہ واقعہ پیش آیا ہے سن 5 میں، سن 5 ہجری۔ ابھی 2-3 سال باقی ہیں غزوہ خیبر میں، اور خیبر کی غنیمت کے آنے سب 2 سال باقی تھے، 5 کا واقعہ ہے۔ اور سن 5 میں حضور کی حرم 9 تھی، 9 حرم تھی، 9 بیویاں تھی گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور غربت کا یہ عالم تھا، ناداری کا یہ عالم۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 4 تھی، ان کو اس معاملے کو ہلکا کرنا تھا کہ بھئی یہ معاملہ 9 بیویوں کے وقت پیش آیا، اتنا سنگین، تو ان کا خیال ہوا کہ نہیں، اس وقت تک 4 تھی۔ مودودی صاحب نے 4 لکھی ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 9 تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 9 بیوی۔ اب ان 9 بیویوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناداری اور غربت کے باوجود ایک دن یہ کہا، حضور کچھ نان نفقہ بڑھا دیجیے، گزرنی ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑھا دیجیے۔ عورت تھی، فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مثال قائم کرنی تھی نبی کی زندگی میں کہ نان نفقہ تو عورت کا حق ہے اور فرض ہے شوہر پر جو دے گا وہ، اور صاحب حق کو اپنا حق مانگنے کا حق ہے، اسے کون لوگ دے گا؟ رسول اللہ ہو یا غیر رسول اللہ ہو؟ کیا رسول اللہ کی بیویاں حق نہیں رکھتی تھیں آپ پر؟ رکھتی تھی۔ قانون تو الگ تھا آپ کے لیے، قانون الگ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا، حضور بے حد ناداری کے عالم سے گزر رہے، چند ہدایہ پر قناعت، مالدار صحابہ وہ زیادہ خیال رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عثمان غنی تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، خود حضرت ابو بکر تھے جو خسر تھے، حضرت عمر تھے، یہ بھی خسر تھے، یہ اپنی دونوں بیٹیوں کا خیال رکھتے ہوں گے، ہدایہ آتے، باہر حملے ہو رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اسی غربت کے عالم، اسی دور میں جہاد ہوئے سارے، اسی دور میں بیویوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور اگر موقع ہو تو کچھ بڑھا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہے، اور ناگواری کا اظہار حضور نے اس طرح کیا کہ آپ نے قسم کھائی کہ 1 مہینے تک میں ازواج مطہرات کے قریب نہیں جاؤں۔ ناگواری کا اظہار اس طرح ہوا، اور مسجد نبوی کے قریب ایک بالا خانہ حضور نے صحابہ سے لیا اور اس پر جا کر گوشہ نشین ہو گئے۔ بالا خانہ، یہاں 2 مسئلے آئے، ایک تو ہے ہمارے یہاں فقہ میں ایلا کہلاتا ہے، ایلا یعنی قسم کھا لے اگر شوہر کہ میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا تو 4 مہینے تک اس کو مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر اسے قسم کا کفارہ ادا کر کے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر 4 مہینے گزر گئے تو اب اس عورت پر خود ہی طلاق ہو جاتی ہے اور اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایلا کا مسئلہ طلاق کے سلسلے میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں آئیں گے مسائل تو انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ یہاں مسئلہ ہے تخییر کا، اس واقعے کے 2 پہلو، ایلا قسم کا، تخییر حکم نازل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین ہو، ناگواری، صحابہ کرام نے کوڑا، صرف نماز پڑھانے تشریف لائے اور نماز پڑھا کر بھی سیدھے بالا خانے میں تشریف لے جائیں، بات چیت کچھ نہیں تھا،
واز نصیحت وہی کچھ پریشان سے آگا. لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے دروازے. کہ اللہ کے پیغمبر کچھ تو آپ بتائیں قصہ کیا ہے, کس سے ناگواری ہے, کس سے ناخوشی ہے, آپ تو باہر نہیں آ رہے, لوگ تڑپ رہے ہیں. جمع ہو گئے لوگ. ابو بکر عمر بھی آ گئے. ابو بکر عمر آئے. ابو بکر نے اجازت طلب کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی. کھڑے رہے. عمر آئے, اجازت طلب کی, نہیں دی. لم یوز. کچھ توقف کے بعد خیال آیا کہ دونوں باہر کھڑے ہیں تو اچھا کہا ان دونوں کو اندر بلا لیا. ان دونوں کو اندر بلا لیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس وحولہ نساء. آپ بیٹھے تھے اور چاروں طرف ازواج مطہرات تشریف فرماتی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساکت چپ بیٹھے, خاموش چپ. عمر کہتے ہیں اس قدر خاموشی حضور پر سناٹا تمام مجلس میں. ازواج مطہرات دائرہ گھیرا بنائے بیٹھی ہیں, پتہ نہیں چلتا قصہ کیا ہے. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ پہلے کچھ حضور سے کچھ ہنسی کی بات کروں تاکہ حضور کی یہ خاموشی کی. میرے اندر یہ ہمت نہیں آئی کہ براہ راست میں حضور سے بات کروں. جب حضور پر ایسا سکوت آئی, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ایک بات تو بتائیے, ایک بات تو بتائیے, غور تو کیجیے کہ اگر عمر کی بیوی اس سے نان نفقہ طلب کرے اور عمر اس کے نان نفقہ طلب کرنے پر فوجا تو انہوں کہا, عمر جوش میں کھڑا ہو جائے اور اپنی بیوی کی مڑیاں مروڑ دے. انہوں نے کہا حضور کیا رائے ہے آپ, یہ گفتگو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غور کیا, ذرا غور تو کریں آپ. اگر عمر کے ساتھ یہ واقعہ ہو تو عمر تو فجا تو کھڑا ہو جائے گا, فوجا تو اچک کر اپنی بیوی کی کا مڑیا پکڑ لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے, مسکرا دیے. یہ فکرے سن کر عمر کے آپ ہنس دیے, مسکرا دیے. حتیٰ بدت نواجذہ, یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں نمودار ہو گئی. اس قدر ہنسے, تبسم کرنا. اب سکوت ٹوٹ گیا. جب حضور اکرم کا سکوت ٹوٹ گیا تو اب فرماتے ہیں, اب ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قصہ ہے, کیوں حضور ناگوار کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ جو بیٹھی ہیں تم دیکھ رہے ہو, یہ مجھ سے نان نفقہ طلب کر رہی ہیں زیادہ. یہ کہہ رہی ہے گزرے اوقات نہیں ہوتا بڑھاؤ, گزرے اوقات نہیں ہوتا بڑھاؤ. تو کہتے ہیں فقام عمر, ان میں دو تو خسری تھے, دو کی تو بیٹیاں تھیں عائشہ اور حفصہ, یہ دونوں کھڑے ہو گئے. لیضربہا کلاہما, لیضربہا, اور یقولان تسألان النبی ما لیس عندہ. وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ دیں بیٹیوں پر اپنی. تم سوال کرتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا, مانتا نہیں ہے وہ آپ کے پاس, کہاں سے دیں؟ تو کھڑے ہو گئے تاکہ ہاتھ چھوڑ دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رسول اللہ
فرمایا ہاتھ میں چھوڑ، سرا منع کیا، فنہا رسول اللہ فقلنا واللہ نادى نسل، ہاتھ میں چھوڑنا ان کو منع کیا، عورتیں تتر بتر ہو چلی گئی ازواج مطہرات۔ وحی الہی ہے، اور وحی الہی نے آ کر کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ناراض ہو کر بیٹھ گئے، ٹھیک بیٹھ گئے، لیکن ازواج مطہرات کا گناہ بھی کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا۔ تو یہ کہہ رہی تھی انسان تھی نا کہ حضور گزرے اوقات کی ہوتا کبھی داخلہ رہیے، کچھ اور بھی ہے کہ اور بھی ہے، اس نے کیا گناہ کیا؟ یہ ایسا گناہ نہیں ہے، لیکن وہی آئی کہ آپ جائیے اور ایک ایک بیوی سے یہ کہیے کہ اللہ کی بندی ہو، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میرے پاس نہیں، میں تو غربت اور ناداری کے دور سے گزر رہا ہوں، دیکھ لیجیے میرے پاس، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو الگ کرو۔ اس کو فقہ میں تفویض طلاق کہتے ہیں، طلاق تفویض۔ شوہر عورت کو اختیار دے دے کہ بھائی تمہیں اختیار ہے کہ اپنے اوپر طلاق واقع کر لو، چلی جاؤ، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، جب چاہو تم چلی جاؤ، تم طلاق دے دو۔ اس کو طلاق تفویض کہتے ہیں۔ یہ طلاق تفویض ہے کہ پیغمبر ان کو اختیار دے دیں، آپ اگر رہنا ہے رہیں، تو غربت جو ہے وہ ان کے آگے، دنیا اگر چاہتی ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، چلی جائیں، اور آپ ان کو کچھ تھوڑی بہت ان کی خدمت کر دیں۔ اور یہ آئے تک آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس، اور عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر کہا فوضا ما لیسا قالت انی اشکر، آئے اور کہا انی اشکر لکے امرن، اے عائشہ میں ایک بات کہتا ہوں، لیکن دیکھیو تو اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر اس کا جواب نہ دیو، جلدی نہ کیجیے جواب دینے۔ یہ تو عائشہ کہتی ہے میں نے کہا ماں ہوا یا رسول اللہ، کیا ہے بات وہ، لیکن ابھی آپ کھولے نہیں، پھر دوہرایا فکرہ، عائشہ دیکھ میں تجھ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، تو جلدی میں آ کر جواب مت دینا، پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ لینا۔ ابھی کہا حضور کہیے تو صحیح کیا ہے؟ پھر حضور خاموش ہو، 3 دفعہ کہا یہ جملہ، پھر آپ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو روایت ہے کہ میں تم ازواج مطہرات کو اختیار دے دوں کہ اگر مجھ غریب کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو شوق سے رہو، اور اگر گزارا کرنا نہیں ہے، دنیا چاہتی ہو، تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم طلاق لے لو، چلے جاؤ، اور کچھ میں تم کو دے دوں، بتائے یہ وہی آئی ہے۔ فرماتی ہیں میں نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات ایسی ہے کہ میں ماں باپ سے پوچھوں؟ رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں پوچھوں ابو بکر اور ام رومان سے؟ نہیں، اے اللہ کے نبی مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اللہ اور اس کا رسول پسند ہے، میں اختیار کرتی ہوں اللہ اور اس کے رسول کو، مجھے دنیا کا عیش نہیں چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اختیار کیا اللہ اور اس کے رسول۔ یہ جواب حضرت عائشہ، اب یہ جواب جب دے کر چلنے لگے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور دیکھیے میرا جواب آپ کسی سے نقل نہ کیجیے گا، اب جائیں گے نا آپ سب کے پاس اور سب سے پوچھیں گے تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ عائشہ نے یہ کہا ہے، تاکہ ہر بیوی اپنی رائے دے۔
میری رائے کے دباؤ میں نہ آ جائے کوئی. یہ جب آپ نقل کریں گے کہ بھائی دیکھو عائشہ نے یہ کہا ہے تو ہر شخص کا ذہن بنے گا کہ بھائی ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کی نیت تو یہ تھی نا کہ جو عظمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس میں تو شامل نہ ہو. یہ خیال ہے. ہر عورت اپنی رائے دے گی. میری بات نقل لگ رہے ہیں آپ، لیکن وہاں شان دوسری. وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی 9 ازواج مطہرات سے بات کی اور سب نے ایک ہی جواب دیا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر. ایک ہی جواب. جو جواب عائشہ کا تھا وہی جواب تھا 9 کی 9 ازواج مطہرات. بات ختم ہو گئی. قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ ان اللہ تعالی لم یبعثنی معنف ولکن بعثنی معلما میسرا. ازواج مطہرات یہ فطرہ بھی کہا تھا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سبگیر نہیں بنایا. معنف سبگیر، میں سبگیر کروں اور مجبور کروں تمہیں. میں سبگیری کروں اور مجبور کروں کہ تم ہر حال میں میرے پاس رہو. اللہ نے مجھے سبگیر دی. معلما میسرا، مجھ کو تو اللہ نے داعی اور مبلغ بنایا ہے، اور ہر داعی کے اندر مہربانی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، برابر. داعی اور مبلغ اور مذکر اگر اس میں سب گیری ہو تو ہمیں مشن میں فیل ہو جاتا. اے لوگوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب گیر سخت مزاج نہیں بنایا. میں تو معلم استاد ہوں، اور ہر استاد کے اندر مہربانی ہو، نرمی ہو. یہ بھی ارشاد فرمایا تھا. اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں تشریف رکھتے تھے، وہاں اس گفتگو کے بعد جو حضور نے گفتگو کی، اس گفتگو کے بعد حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا. دیکھا کہ حضور اس گوشہ نشینی اور عزلت کے عالم میں کس قدر سختی جھیل رہے. ایک گو چٹائی کھجور کی، اور وہ ابتدائی دور موٹے موٹے تنکے پرو دیے. وہ آج جیسی نفیس چٹائیاں تھوڑی ہوں گی. وہ تمدن کہاں تھا عرب کا، وہ دیہات، عرب کا دیہات. وہی موٹے موٹے چٹائیاں. ایک چٹائی پر حضور فرماتے، کوئی کپڑا نہیں تھا، اور حضور کے نازک جسم اقدس پر چٹائی کی وہ لکیریں پڑ گئی. وہ جو کھجور کی شاخیں تھیں وہ حضور کے جسم میں گڑ گئی، اور نظر آ رہا تھا کہ حضور کا جسم یہ ہو گیا. فرماتے ہیں قد اثر الرمال بجنبی. وہ جو موٹا وہ تھا کھجور کا چٹائی بوریا، وہ حضور کے جسم میں گڑ گیا تھا. اس کے نشان پڑ گئے. اور ایک طرف پھوٹی پر ایک مشکیزہ پانی کا لٹکا ہوا. یہ کل کائنات کی اس کو مارتی ہے. تو عمر کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ فلیوسع علی امتک. میرے آقا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر توسع کرے، آپ کی امت کے لیے اللہ کشادگی پیدا کرے، توسع ہو جائے. دعا کیجیے آپ. اس لیے کہ فإن فارس والروم قد وسع علیہم وهم لا یعبدون اللہ. اے اللہ کے نبی،
روم اور فارس پر دنیا کس قدر کشادہ ہے، اہل روم پر، اہل فارس پر، عیسائیوں پر، مجوسیوں پر کس قدر دنیا، حالانکہ لا یعبدون اللہ، وہ خدا کی توحید کے قائل نہیں. ہم اللہ کی توحید کے قائل، عبادت گزار، اور اس قدر تنگی، دعا کریں آپ. اور دفین کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے لیے دعا کی، حالت تو حضور کی سامنے تھی. جو داعیہ محرک تھا حضرت عمر کے اس کہنے کا، وہ تو حضور کی تکلیف تھی. یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضور دعا کیجیے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دنیا وسیع کر دے. دیکھیے کیا حال ہے آپ کا، امت کے لیے دعا کریں. کیوں؟ کیا اشارہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ ساری ناداری اور غربت آپ کو جھیل لیں گے، لیکن آپ کی امت سے نہیں جھیلی جائے. امت کے لیے دعا کریں. آپ تو جھیل لیں، لیکن کیا امت بھی یہ جھیل لے گی کچھ غربت کو اور ناداری اور امتحان؟ یہ تو حضور نے فرمایا او فی ھذا انت ابن الخطاب، اے ابن خطاب، کیا ابھی تو اپنے انہی جاہلانہ خیالات میں ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی خیالات جو تیرے قدیم اور پرانے تھے، وہی خیالات کہ روم و فارس کو دنیا مل گئی اور اب خالی ہاتھ. کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابن خطاب، اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام دینے میں جلدی کی اور اسی دنیا میں فارغ ہو گیا اس دن کی لو. کل تمہارا کوئی حق نہیں. آج جو تمہارے ہے، تمہاری قسمت میں امیر غریب جو کچھ لینا ہے سب لے لو، لیکن کل تمہاری نہیں ہے. کل ان لوگوں کی ہے جو اللہ اور نبی پر ایمان کرتے. آج سب تمہارا ہے، کل ان کی. یہ اور اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، یہ واقعہ اسی وقت شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس مسئلے کو آپ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت کے حالات میں 9 شادیاں کر رہے ہیں. جو کثرت ازواج پر حضور کی لوگ شبہ کرتے ہیں جاہل، انہوں نے غور نہیں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شاہانہ نہیں ہے. شاہاں محل 2 محلے شادیاں کر رہے ہیں عیش کے لیے، نفس کے لیے. کہاں ہے بھوک پیاس؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت پر گویا قناعت غربت کا عالم، کہ اہل بیت پر غربت کا عالم. یہ کہتی ہے کہ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین، 2 دن مسلسل کبھی ہمیں جو کی روٹی کھانی نصیب نہیں ہوئی. یہ عالم تھا غربت کا. اس غربت کے عالم میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو نفس کے لیے کرے گا، تو عقل انسانی مانتی ہے اس بات. پھر دیکھیے حضرت انس کہتے کہ عالم یہ تھا آپ کے گھر کی تنگی کا. پھر میں ایک روز مجھے سنا کہ گھر میں کھانے کو نہیں، ازواج مطہرات کے یہاں، تو میں بخبز الشعیر و احالۃ سنخا، میں جو کی روٹی اور ایک بشاندھی چربی لے کر گیا. احال ہے سنخا کہتے ہیں جس میں بشاند آ رہی، باقی پڑے بشاندھی چربی، وہی تھی میرے پاس. انہیں کے لیے دنیا کون سی وسیع تھی؟ انس کے لیے خیال آیا کہ
حضور کے ہاں کیا ہوگا؟ آؤ جو کچھ میسر ہے چلو ہدیہ لے کر. وہ ہدیہ لے کر گئے جو کی روٹی اور پسانی چلے کیا ہے. اور فرمایا اس وقت حالت کیا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا مدینے کے ایک یہودی کے پاس رہن رکھ کر جو کا آٹا خریدا تھا. اہلی گھر والوں کی یہ تھا. اور ولقد سمیت اور حضور یہ فرماتے تھے مام سا اندا آل محمد ساو بر ولا ساو حب وَإِنَّ لَتِسْعُ نِسْوَةٌ. یہ فرمایا کرتے تھے آپ کہ اہل بیت آل محمد کے پاس ایک سا نہ گیہوں کا ہے نہ ایک سا جو کا ہے نہ کسی اور دانے کا ہے. کچھ نہیں ہے اللہ کے نام. اور آپ نے زرا کی رہن رکھی اور جو کا آٹا خرید کر لائے گی اس وقت کی بات. اور میرے پاس کیا تھا؟ بچھانی چربی اور جو خریدنے کے لیے. کس قدر نفیس الطوا تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کس قدر نفیس الطوا تھے کہ لہسن کھا کر کوئی ہماری مسجدوں میں نہ آئے کیونکہ کچے لہسن کی خوشبو سے ہمیں تکلیف ہوتی. نفاست کی یاد مستقل مسئلہ ہے کہ کچی پیاز کھا کر ہماری مسجدوں میں نہ آنا کیونکہ تمہارے منہ سے پھٹکا آئے گا اور ہمیں اس سے اذیت پہنچے. لیکن غربت کہی آئے. تو بہرحال اب اس عالم میں دیکھیے آپ 9 بیویاں تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا 9 کا حال ملاحظہ کریں آپ. پہلی خدیجہ کبریٰ بیوہ تھی. وہی ایک ہے بیوی جن سے حضور کی اولاد ہوئی. آپ پر جوانی کا عالم تھا, ان کی عمر میں اتار آ گیا تھا, پھر بھی آپ نے ان سے شادی کی اور جب تک وہ حیات رہی کوئی شادی نہیں. ایک بیوہ پر قناعت کی, ساری جوانی قربان کر دی ایک بیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہوا تو حضرت سودا سے آپ کی شادی ہوئی. یہ انتہائی بوڑھی عورت. ان کی سالی خولہ حضرت خدیجہ کی بہن نے آ کر کہا تھا حضور بہت تکلیف ہے, سب بچے ہیں, سب بچوں کو چھوڑ کر انتقال ہوا تھا خدیجہ کا رضی اللہ عنہ. حضرت فاطمہ, قاسم, ام کلثوم, زینب سب بچے تھے, کثیر العیال تھے آپ. حضور کھانے پکانے کی تکلیف ہے. اگر آپ کہیں تو سودا ہے, قریشی خاتون بیوہ ہے, میں پیغام دوں کہا دے دوں. حضور کا نکاح خدیجہ کبریٰ کے بعد سودا سے انتہائی ہوئی. اتنا بڑھاپا تھا کہ انہوں نے یہ خود گزارش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی باری عائشہ کے حوالے کروں. تو بوڑھی ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ہی حضرت عائشہ سے نکاح ہوا. یہ 9 برس کی تھی, ابھی رخصتی نہیں ہے. جب 12-13 برس کی ہوئی ہیں تب رخصتی حضرت عائشہ. اس وقت تک سودا رہی ہیں آپ ذرا اندازہ. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا. یہ بیوہ تھی. حضرت عمر کی صاحبزادی بیوہ. عمر تلاش کر رہے ہیں کوئی میری بیٹی کو قبول کر لے. یہ عالم تھا غربت کا. صحابہ کرام کی ہجرت میں دور ہجرت فرماتے ہیں میں نے خواہش کی ابو بکر سے کہ قبول کر لو, بیوہ ہے میری. نہیں قبول کیا. میں نے خواہش کی فلاں سے میں نے کوئی کسی کو قبول کیا. پھر جب سب نے انکار کر دیا تو میں نے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ نے خواہش ظاہر کی, قبول کیا اور حفصہ کو اپنے نکاح میں لیا. ایک بیوہ کو نکاح میں لیا تاکہ اس کی کفالت پرورش. ام سلمہ جب شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا میدان احد میں شہید ہو گئے. شہید کی بیوہ ام سلمہ ایک شہید کی بیوہ ہے. کون سنبھالے اس غربت کے عالم میں ام سلمہ کو؟ ہر شخص کے لیے اپنا وجود سنبھالنا مشکل ہو رہا. کون سنبھالے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا، آپ نے ام سلمہ کو اپنا حرم بنایا۔ کفالت، اس شہید کی بیوہ کی کفالت کہاں ہے خواہش ہے؟ ام سلمہ کے بعد زینب بنت جعش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہیں جن کو زید نے طلاق دی تھی، ان کا دل ٹوٹا اور ان کو حرم بنایا۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی لڑکی، یہ ہجرت کر کے حبشہ گئی، وہاں شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ ہجرت کا عالم، سفر کا عالم، قسم و فرشی کا عالم، بیوہ حضور کے علم میں آیا۔ حضور نے نجاشی کو لکھا، کہا دیکھو ام حبیبہ کو میرا پیغام دو، پریشان بیوہ ہو رہی ہے، اور اگر وہ راضی ہو تو تم وکیل بن کر میرا نکاح کرا دو ام حبیبہ سے۔ وہاں تھاما ام حبیبہ کو، اس لیے کہ شوہر کا انتقال ہجرت کے عالم میں ہوا ہے، کون سنبھالے کسی ایسے عالم میں؟ اپنا آپس سنبھالنا مشکل تھا سب کے لیے۔ نجاشی نے نکاح کرایا، اسی نے مہر ادا کیا، اور پھر وہاں سے ان کو روانہ کیا۔ ام حبیبہ کے بعد صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی خاتون ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، قیدیوں کے آئیں۔ کون لے ان کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دہیہ کلبی غریب تھے، انہوں نے کہا حضور یہ مجھے عطا کر دیں آپ، یہ بہت غریب تھے۔ حضور راضی ہو گئے، دے دو ان کو۔ صفیہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور آ کر کہا یا نبی اللہ یہ بہت بڑے سردار کی بیٹی، سردار کی بیٹی ایک چھوٹے آدمی کی لکھ کے نکاح میں لے رہے ہیں حضور، ایسا اس کو اپنا حرم بنائے، حضرت صفیہ کو اپنا حرم بنائے۔ یہ تھی ضرورت۔ ایک سردار کی بیٹی اگر قید ہو کر آئی تو ایک معمولی صحابی کے ہاتھ میں آپ دے دیں آپ اس کا؟ کہا حضور دلداری نہیں ہے، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ کہا اچھا میں قبول کرتا ہوں، میرے حرم میں داخل۔ یہ صفیہ ہے، صفیہ ہے میمونہ رضی اللہ تعالی، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہوا ابو لہب کا، اور حضور نے انہیں اپنے نکاح میں شامل کیا۔ تو یہ ہیں 9 بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں صفیہ کے 10، اور 2 بانیاں ہیں، ایک ماریہ قبطیہ ہیں جو مصر کے حکمران نے بطور تحفے کے لیے رکھا۔ ماریہ یہ تحفہ ہے، حضور اس کو قبول کر لیا، آپ نے ان کو حرم بنا دیا، بطور بانی کے کسی اور کے حوالے نہیں کیے، اپنے ماریہ قبطیہ۔ اور یہی ماریہ قبطیہ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ بڑھاپے میں آپ کی اولاد ان سے ہوئی۔ ماریہ قبطیہ ابراہیم وہ 6 مہینے کے ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک ریحانہ ہے، یہ بھی باندھی ہے اور یہودی خاتون ہے۔ ایک نفیسہ ہے، یہ حضرت زینب کی باندھی تھی، تو حضرت زینب نے یہ حضور کو ہبہ کر دیا تھا۔ یہ ہے آپ کا سارا حرم، یہ سارا حرم یہ بتا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفس کے لیے شادیاں نہیں کر رہا کہ خواہشات نفس نے آپ کو پریشان کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ میں جس عورت سے نکاح کیا ہے، جس عورت سے میں نے نکاح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ، وحی کے وقت اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی به جبریل عن ربی عز وجل۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا جس سے نکاح کیا، یہ بھی اس وقت کیا کہ جب اللہ کی وحی آ گئی، خدا کو منظور ہوا ہے۔
اور میں نے جس عورت کو اپنا حرم بنایا یہ بھی اس وقت بنایا جب اللہ کی اجازت ہے، اس میں تنہا میری رائے کو دخل لے. یہ فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ساری عظمت یہ کہ امہات المومنین قرار دے دیا رب العالمین. امہات المومنین، اس غربت میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہوگا، باوجود عورت ہونے کے خواہش ہے روٹی کی ہے، دنیاوی گویا علائق کی ہے، ہر خواہش ہے عورت میں، لیکن انہوں نے ہر حال میں اللہ کے رسول پر قناعت کی، ہر حال میں اللہ کے رسول پر. اور ام حبیبہ، شاید میں نے کبھی کہا ہے، ان کو تو اتنی بڑی عظمت ملی ہے ام حبیبہ کو کہ جواب نہیں. ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی لڑکی ام حبیبہ اس باپ کی بیٹی ہیں جو باپ رسول اللہ کا میدان جنگ میں مقابلہ کر رہا ہے. مکے ابو سفیان باپ مقابلہ کر رہا ہے رسول اللہ کا، اور اس کی بیٹی قبول کر رہی ہے غلامی رسول اللہ کا. ازواج مطہرات میں جو مقام ام حبیبہ کا ہے کسی کا، گویا بیٹی باپ کی ناک نیچی کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچی. اور ابو سفیان کس قدر مغرور تھا، وہ بعد میں خیر اسلام قبول کر لیا. اب تو سارے عرب قریشی انتہائی گویا نکیلے لوگ، خوددار لوگ، ضدی لوگ، بات ذرا سی بات پر خاک میں جان ملا دے، خاک میں. ابو سفیان کو کس قدر تکلیف پہنچی بیان سے جب خبر ملی ہے کہ کیا مقابلہ کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں گھر کی تو خبر لے، کیا ہوا؟ کہا تیری بیٹی ام حبیبہ نے رسول اللہ کے ساتھ عہد کر لیا. تو حضور کی حرم میں داخل ہو گئی، سر بیچ لیا، ناک پیچھے. یہ ام حبیبہ ہے. کوئی ان ازواج مطہرات کی عظمت کا کوئی اندازہ ہے؟ ازواج مطہرات ناپاک ذہن جو چیٹے بازی کرتا ہے. ناپاک ذہن ایک ہی ہے، اس ایک رکھا ہے ناپاک. یہ ازواج مطہرات ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہاں ایک لفظ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے کوئی کھلی بدکاری کا ارتکاب کرے گا تو اس کو دگنا عذاب ہوگا. اگر یہ کہا اس پر وہ ناپاک ذہن یہ کہتا ہے کہ ازواج مطہرات سے ایسا ہی ہو سکتا تھا. یہ وہ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ میات منکن، اے ازواج مطہرات نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی مئی شرطیہ ہے، اور شرط کے اندر امکان ہوتا ہے. تو اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ہوگا، یعنی ممکن ہے تم ایسا کر سکو تو ایسا ہوگا. تو کیا نبی کی بیویوں سے بے حیائی کا سرد ہونا ممکن تھا؟ یہ ہے وہ ناپاک ذہن کہ یہاں وہ ایک نقطہ لگاتا ہے ازواج مطہرات. لیکن قرآن کے اور عربی کے اسلوب سے ناواقف ہے. شرط قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں وہ اس انداز سے بات کرتا ہے اگر ایسا ہوا تو یہ ہوگا، وہ محض اپنے کلام میں زور پیدا کرتا ہے. شرط وہ جو عام طور پر اصول ہے کہ شرط اگر ہے تو امکان ہے، یہاں نہیں ہے. ایک اور محاورہ بھی ہے، بفرض محال، عربی کے اندر بھی ہے بفرض محال. یہ اردو کے اندر بھی ہے، کہتے ہی نہیں آپ بفرض محال اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. یہ ہے اصل. اب دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے بفرض محال، اے نبی کی بیویوں اگر تم نے ایسا کیا
تو ہم تمہیں دگنا عذاب بفرض مال. اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کا امکان تھا یا ہوا. اب دیکھیے آپ اس کی مثالیں. اللہ رب العالمین نے یہ اسلوب خود اپنے بارے میں اختیار کیا. قرآن کی آیت دیکھیے آپ. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے ان کان للرحمن ولد فانا افضل العابدین. اعلان کر دیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اولاد ہے ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کے اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے ان کی پوجا کرتا. یہ اگر آیا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونا ممکن ہے؟ ممکن ہے. اگر ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے اولاد ہوتی تو میں ان کی پوجا کرتا، پرستش کرتا. یعنی ممکن ہے اولاد کا ہونا. کیا یہاں وہی ہے بفرض محال. یہ ہے بفرض محال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے آپ کیا کہا. یہی اسلوب ہے شرطیہ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. لَئِنْ شرط ہے دیکھیے آپ. اگر اے نبی آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے نیک اعمال برباد کر دیں. کیا ممکن تھا یہ؟ بتائیے. یہ بھی شرط ہے. کیا اس شرط کا وقوع ممکن تھا؟ نہیں. یہاں بھی وہی مفہوم ہے بفرض محال. بفرض محال اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں. یہ حضور کی بات. سارے پیغمبروں کے لیے قرآن نے یہ کہا. دیکھیے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ناپاک ذہن کی بات یہ میں کھول نہیں رہا. یہ سب ان کے پچھلے جو گزرے بڑے بڑے شیاطین وہ سب کتابوں میں لکھ چکے ہیں. لکھا ہے. ازواج مطہرات اور حضرات صحابہ کی زندگی کو مشکوک کرنے اور زخمی کرنے کے لیے مقصر نہیں ہوئے. قرآن کی تفسیر تک بگاڑی ان شیعوں نے. یہ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں. یہ جواب دیا علامہ ابن کثیر نے. ان کے سامنے ہے نا وہ سب. یہ اس کا جواب دیا. سورہ انعام میں سارے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے. 18 پیغمبروں کا ذکر ہے سورہ انعام. اور 18 پیغمبروں کے ذکر کے بعد کا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ پیغمبر وَلَوْ أَشْرَكُوا یہ اوپر والے عیسیٰ موسیٰ سب کا ذکر ہے اوپر. اگر یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے. کیا انہوں نے کبھی شرک کیا تھا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ 18 کے 18 پیغمبر شرک کرتے؟ نہیں. وہی معنی وہی اسلوب بفرض محال. تو قرآن کریم نے یہ کہہ کر کہ اے نبی کی عورتوں اگر تم نے ایسا کیا یعنی ممکن نہیں ہے بفرض محال اگر ایسا تو ایسا کریں گے. آگے فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی عورتوں لستن تم دنیا کی کسی عورت جیسی نہیں. تم بالکل ہی الگ. تمہاری شان الگ. تم دنیا کی کسی عورت جیسی نہیں. لستن کاحد من النساء. یہ ہے ازواج مطہرات. اس میں حضرت سیدہ بھی داخل ہیں. حضور کی بیٹی بھی داخل ہے. یا نساء نبی ہے نا نبی کی بیویاں. اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی کسی عورت جیسی نہیں ہے. سب سے ممتاز. اس میں سب شامل. حضور کی صاحبزادی کی شامل ہے. قرآن کے اسلوب. بس فلا تخضعن بالقول. آئندہ خیال رکھنا یہ مستقل ہدایت ہے تم کو اور تمہارے توسط کی ساری امت کی عورتوں کہ فلا تخضعن بالقول. کبھی بات لوچ دار نہ کرنا. جب بات کرو بات میں سختی اور کرختگی ہو لوچ نہ ہو. نرم بات نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض
وہ لوگ جن کے دلوں میں گندگی ہوتی ہے وہ تمہاری لوچدار بات سن کر اپنے دل میں خواہش پیدا کر لیں گے. تو جب بات کرو سنجیدہ کرنا، بات میں لوچ نہ پیدا کرنے. تغزان بالقول اور وقلنا قولا معروفا، اور جب بات منہ سے نکالنا نیک نکالنا اور اچھی بات. یہ آیات ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. یہ ازواج مطہرات کی عظمت تھی. ان ازواج مطہرات میں جو خصوصیت رہی وہ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی. حضرت عائشہ کی خصوصیت یہ رہی کہ ایک ہی واقعہ ہے کہ ازواج مطہرات نے ایک دن آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام سے یہ کہیے کہ جب وہ ہدایہ بھیجا کریں تو ہم سبھی کے یہاں بھیجا کریں. ہوتا یہ ہے حضور جس دن حضرت عائشہ کے یہاں ہوتے ہیں اس دن ہدیے آتے ہیں سب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سن کر کہا، لا تؤذوننی فی عائشہ، اے میرے حرم، مجھے عائشہ کے معاملے میں تم تکلیف نہ دیا. دیکھو کیا کہہ رہی ہو تم کہ صحابہ کرام سے میں یہ کہوں کہ جب ہدیے بھیجا کرو تو یہ سوچ کر نہ بھیجا کرو کہ حضور جس دن عائشہ کے ہوں اسی دن بھیجیں گے. وہ سبھی کی باریوں میں بھیجا کر. بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا میں اللہ میاں سے کیا کہوں. میرا پروردگار جب وہی کا ہدیہ بھیجتا ہے تو اسی دن بھیجتا ہے جس دن میں عائشہ کیا ہوتا ہوں. اس کا علاج کیا کروں؟ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے حضرت عائشہ کے بچھوڑے پر. گویا رب العالمین میری اپنے نبی کی پسند کو پسند کرتا ہے. جو پسند نبی کی ہے وہی اللہ کی. میں کس کو روکوں کہ ہدیہ نہ بھیجا کروں؟ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کو اور اللہ نہیں ہو کیسے روک دوں کہ الہی تو وہی نہ بھیجا کر جب میں عائشہ کی یہاں ہوا کروں. یہ عظمت حضرت عائشہ کیوں حاصل ہے؟ حضرت عائشہ کا علم، حضرت عائشہ کا تدبر. حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کنواری ہوتے ہوئے کس طرح سے زندگی گزاری. یہ دیکھیے معمولی بات نہیں، کس طرح سے زندگی گزاری. اور یہ نہیں کہ اولاد کی حسرت نہ ہوتی، یہ تو انسان کی فطرت ہے، اولاد کی حسرت کرتا ہے. چنانچہ اس کا اظہار ہوا. ایک انصاری بیوی آئی اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رسول اللہ میری 2 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، پالا پوسا جوان کیا، اللہ نے دونوں کو اٹھا لیا. کیا نبی اللہ کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے اللہ کی بندی کیا ہوگا؟ تیری دونوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ تیرے اور جہنم کے درمیان دیواریں بنا کر کھڑا کر دے گا. بڑے کام آئیں گی، بہت کام آئیں گی. تو کہنے لگی وہ، اچھا حضور اگر کسی کی ایک ہی لڑکی مری ہو؟ تو فرمایا اگر کسی کی ایک مری ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ہی دیوار بنا کر کھڑی کر دے گا، پھر بھی بچائے گا، وہ بھی کام آئے گی. حضرت عائشہ بیٹی بات چوبی بے اولادی بات چوبی. ہاں اچھا کہا حضور یہ تو فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد سے بالکل ہی محروم کر دے گا تو کیا ہوگا؟ دینی حضرت اندر، طبیعت فطرت ہے اندر حسرت. وہ کہا عائشہ ہاں بات ٹھیک کہتے ہو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیار میں ہوتے تھے تو عائشہ نہیں کہتے تھے، عائش کہتے، یا عائش، ہلکا مخفف، یا عائش، تو عائش ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اے عائش تم ٹھیک کہہ رہی، اے عائش۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندی کو یہاں سے بے اولادہ اٹھائے گا تو اے عائش، اس کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو کھڑا کر دے گا۔ اچھا، اس کے لیے تو میں آ جاؤں گا، وہ ان کے لیے ان کی اولاد آئے گی، لیکن جو بے اولاد جائے گا اس کے لیے اے عائش میں آ جاؤں گا۔ بولو عائش کیا کہہ رہی ہو؟ اب عائش خوش ہو گئی، رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے میں بھی ان ناپاک ذہن والوں نے ہے، سب ان کی کتابوں میں بھرا ہوا ہے، کباڑا بھرا ہوا ہے، نجاست بھری یہ کیا یہ ملیں گے، بات سمجھ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے ابھی کہا آپ سے کہ مالدار صحابہ نے کس قدر سہارا لگایا ہے سرکار، وہ غربت کے دن کر سکتے تھے؟ جو غریب صحابہ حضرت علی ڈول کھینچ کر کھجورے لا رہے ہیں، وہ اپنے خسر کو سہارا لگاتے؟ خود تو ان کی حالت یہ تھی، مالدار صحابہ نے سہارا لگایا، عثمان غنی نے لگایا۔ اور معلوم ہے یہ جو ان کے خمینی گزرا ہے، یہ نے کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے اس کمبخت نے کہ رسول اللہ اگر مالدار اپنے ساتھیوں کو منہ نہ لگاتے تو کبھی آل محمد پر یہ ظلموں سے تب نہ ہوتا۔ وہ جو منہ لگایا، منہ اشارہ کیا ہے؟ عثمان کی طرف رضی اللہ۔ یہ سب مالدار تھے، حضرت ابو بکر تھے صاحب حیثیت لوگ۔ کہا رسول اللہ نے ان مالداروں کو بڑا منہ لگایا، اور ایک قول میں تو کمبخت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کیا ہے وہ لفظ؟ قوالچی ہے، کیا قوالچی کا لفظ ہے؟ بدتماش کا لفظ استعمال کیا ہے کمبخت، بدتماش سے ہوا کو لکھا ہے۔ کہا وہ منہ لگایا ان مالداروں کو، منہ لگایا، مطلب یہ کہ پھر انہوں نے قبضہ کر لیا خلافت، اور جب خلافت پہ قبضہ کر لیا تو پھر آل رسول پر جو دن گزرے ہیں دنیا کو معلوم ہے، وہ شہید ہوتے رہے، یہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو، وہی مٹھی بھر مالدار صحابہ تھے، مالدار صحابہ جنہوں نے خون بھی دیا میدان جنگ میں جا کر، اور جو اپنی بہترین کمائی لائے وہ بھی رسول اللہ کے اوپر قربان کر۔ تب یہ دین کا پودا چلا اور اللہ کا دین منزل پہ پہنچا ہے۔ کیسٹ نمبر 1، تفسیر مفسر قرآن حضرت مولانا سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع حضرات انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرتوں پر تبصرہ، ہجرت کی اقسام، 14 جولائی سن 1996۔ آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی محمد صادق۔ فون نمبر 9899 63 47 68۔